الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللہ کی طرف آج کی گفتگو کا عنوان ہے گناہ اور ان کے اثرات. گناہ کیا ہے اور گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی پر. یہ ہم آج کی ہماری تاریخ کا گفتگو کا عنوان ہے. کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے، جیسے ہم جو بھی کر رہے ہیں، یا تو وہ اچھا عمل ہوگا، اچھا کام ہوگا، یا برا ہوگا، اس سے ہر کوئی واقف ہے. اور ہمارے ذہن میں یہ چیز بھی رہنی چاہیے، اگر ہم کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں، اس نیک کام کا انجام بھی اچھا ہے، اس کا اثر بھی اچھا ہوگا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر وہ کام برا ہے تو دنیا میں بھی ہماری زندگی پر اس کے اثرات ہوں گے، اور قبر اور حشر میں بھی اس کا ایسا ہی انجام ہوگا. اچھے کام کا اچھا انجام اور برے کام کا برا انجام، جیسی کرنی ویسی کرنی. یہ بڑی سادہ سی حقیقت ہے، اسے ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا دینا چاہیے. اسی لیے مولا کریم نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان کے ذریعے ہمیں اچھے اور برے اعمال سے آگاہ بھی فرمایا، اور ان کے اچھے اور برے انجام سے آگاہ بھی فرمایا. گویا اس میں انسان کا اپنا فائدہ یا نقصان ہے. اچھا کریں گے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، برا کریں گے ہمارا اپنا نقصان ہوگا. تو اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے نتیجے میں نہ اللہ کا کوئی قد بڑھتا ہے، نہ اس کا قد ہے، نہ اس کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی شان اور عظمت میں کوئی فرق آتا ہے. ان کے بارے میں تو مولا کریم نے پہلے فرما دیا، ورفعنا اللہ کا ذکر. محبوب ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے ذکر کو پہلے ہی بلند فرما دیا. ہم ان کا ذکر کریں یا نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں یا نہ کریں، اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، وہ بہرحال معبود ہے. جب انسان نہیں تھا اس وقت بھی وہ معبود تھا، جب انسان نہیں ہوں گے اس وقت بھی وہ معبود ہوگا. لہذا اس کی ذات پر یا اس کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر کوئی اثر نہیں. اس کے جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ ہماری اپنی زندگی پر ہوں گے. لہذا ان تمام تعلیمات کو اپنانے میں انسان کا اپنا فائدہ ہے یا اپنا نقصان ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بے فکری اور لاپرواہی کی زندگی نہ گزاریں. سوچو بچار اور فکر انسان کو کرتی رہنی چاہیے. میں اس سے پہلے محاسبہ نفس یا خود احتسابی کے حوالے سے 2-3 جو میں گفتگو کر چکا ہوں. ہر انسان کو اپنے اپنے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں
یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور یہاں ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آئی کہ ٹھیک اور غلط اس کا دار و مدار بھی صرف ہماری اپنی سوچ پر نہیں، ورنہ جو شراب پی رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، وہ بھی ٹھیک سمجھ کے پی رہا ہے، رشوت جو لے رہا ہے، سود جو کھا رہا ہے، وہی سمجھدار بنا ہوا ہے اور سمجھتا ہے جتنا سمجھدار اور سیاح میں ہوں اتنا شاید کوئی اور ہے ہی نہیں۔ لہذا ہر وہ چیز ٹھیک نہیں جسے ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، ہر وہ چیز بری نہیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ اچھائی اور برائی ان دونوں چیزوں کا معیار ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی خشک تر چیز نہیں جو قرآن حکیم کے اندر بیان نہ فرما دی گئی، اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ ٹھیک وہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول ٹھیک ہے، اور غلط وہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول غلط ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی چھوڑ دو، وہ مرضی کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنانا یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اچھا عمل کریں گے اسے قرآن حکیم نے تقویٰ کہا، پرہیزگاری کہا، اور تقویٰ کے اپنے اثرات ہیں، دنیا میں بھی تقویٰ کے اپنے اثرات ہیں، قبر اور حشر میں بھی اس کے نتائج اور اس کے اثرات ہیں۔ جیسے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دے رہا ہوں، خواجہ اجمیری کی مثال دے رہا ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہا ہوں کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، آپ دنیا میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہی اللہ پاک انہیں دکھا رہا ہے ان کے اثرات۔ دنیا سے چلے گئے اور چلے جانے کے باوجود آج بھی ان کی قبر پر بھی ذکر اور فکر اور انوار و تجلیات کی بے بہاوا بارش برس رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دکھا کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا، ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزاری، تقوی اختیار کیا، تو پھر تمہارے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا بھی دنیا میں یہی انجام ہو، تو پھر ان کے نقش قدم کو اپناؤ، ان کے راستے پر چلو، اور جن لوگوں نے برا کیا، اللہ کے احکام کی پابندی نہ کی، ان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اشارت تفض کر رہا ہوں۔ ان میں فرعون ہے، نمرود ہے، یہ کون تھے؟ قارون ہے، یزید ہے، یہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے۔ بظاہر فرعون کے ڈنکے بیٹھے تھے دنیا میں، آج وہ فرعون کہاں ہے؟ اسے زمین نے بھی قبول نہ کیا، اس کی لاش کو زمین نے بھی کھول کر باہر پھینک دیا۔ اور یہ پہلے کسی موقع پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر کے اندر، یہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے، اس کا انجام دکھانے کے لیے وہ موجود ہے۔ میں ایسی گھڑی کو ڈھانچہ ہے جہاں وہ وہاں پڑا ہوا ہے میوزیم کے اندر، مصر کے عجائب گھر میں، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے وہ فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام سے سمجھاتے رہے، لیکن
مذاق اڑاتا رہا، وہ خدا بنا بیٹھا تھا، اس کا دماغ پھر گیا تھا، لیکن اس کا انجام بھی تم دیکھ لو۔ یزید اپنے وقت میں سب سے زیادہ سمجھدار اور سیاح بن بیٹھا تھا، اور حسین کا وہ مذاق اڑاتے تھا۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیوانوں کی کیفیت کیا ہے، آج بھی ان کے مزار مربات پر عاشقوں کا ہجوم ہے، اور یزید کی قبر پر لعنتیں برس رہی ہیں، کتے پیشاب کر رہے ہیں، ممکن ہے کتے بھی وہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہوں۔ تو اچھے کام کا اچھا انجام ہم دیکھ رہے ہیں، برے کام کا برا انجام بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو ان سے عبرت حاصل کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے، تو پھر ان نیک لوگوں کا راستہ اپنا لو، اور اگر چاہتے ہو کہ ہمارا انجام فرعون، قارون، حامان اور یزید جیسا نہ ہو، تو پھر اس راستے سے رک جاؤ۔ یہی سمجھداری ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ ایک راستہ ہے، اس کا نام ہے تقویٰ، گناہوں سے بچنا، ڈرتے رہنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ تقوی کی لمبی چوڑی کوئی تعریف نہیں، یہ صرف امامہ باندھ لینا تقویٰ نہیں ہے، کوئی لباس ایک مخصوص بنا لینا یہ تقویٰ نہیں ہے، یا لمبی داڑھی کسی کی ہو جاتی ہے وہی تقویٰ نہیں ہے، ایک سٹائل اس نے مخصوص بنا لی ہے، تقویٰ نہیں۔ تقوی کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے رک جائے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ہر وہ کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کر دے، اپنی مرضی چھوڑ دے اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اختیار کر لے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کا الٹ یہ گناہ ہے، جس کام کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ نہ کرنا، یا جس سے روکا ہے اس کی پرواہ نہ کرنا اور کرتے چلے جانا، یہ گناہ ہے۔ تقویٰ کے حوالے میں پہلے بھی کی دفعہ آپ گفتگو سنتے رہے ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ دوبارہ کسی اور موقع پہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آج ہماری گفتگو گناہ کے حوالے سے ہے کہ گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو برا انجام، وہ تو آپ کو میں اشارتاً عرض کر ہی دیا، لیکن اس کے اور بھی بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ان اثرات کو بیان کرنے سے پہلے اگر وقت ہوا تو ذکر کروں گا، ورنہ گناہوں کے اثرات اگلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج صرف گناہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ گناہ کی تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی کہ گناہ کسے کہتے ہیں، یہ یاد ہو جانا چاہیے۔ بنیادی تعریف گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے، یہ مجھے ذرا مل کے کہیں گے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میں تقریریں نہیں کر رہا ہوں، یہ خشک موضوع ہے۔ میں بھی چاہتا تو آپ کو اور خوبصورت سا واقعہ سنا کے خوش کر دیتا، آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کرتے، نعرے لگاتے۔ آج ہمارے پورے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں میں یہی ہو رہا ہے، صرف چیزوں کے فضائل بیان کر دی جاتی ہیں، خوبصورت کو واقعہ سنا دیا جاتا ہے، وہاں بھی خوش اور بیان کرنے والا بھی خوش، لیکن عمل سے ہمارا دامن خالی ہے۔ پورے معاشرے میں بگاڑ بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ پورے ملک کے اندر آپ کو کے حالات ہیں آپ کے سامنے۔ کرونا بھی آیا، ہم کرونے سے بھی نہیں ڈرے، ہمارے اندر کوئی
کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ ایسی ہی تقریروں کے نتائج ہیں. میرا ذہن دوستو اس سے ذرا مختلف ہے. اب آپ کی پتہ نہیں کیا ہے. اگر چاہیں تو میں بھی ایسے ہی کوئی گفتگو سنا دیا کروں ہر جمعہ. خوبصورت سا واقعہ سنایا, آپ بھی نعرے بھی لگائیں گے, ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بھی کہیں گے, لیکن نہیں, ہمیں اپنی قوم کی اصلاح کرنی, اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے. اور اصلاحی گفتگو کے حوالے سے ہی میں نے اس خشک موضوع کا انتخاب کیا ہے. مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے معاملہ. کون ہے جو گناہوں کے بارے میں سننا پسند کرے گا؟ یہ تو جو گناہ کی بات کرے تو اس پر تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ بات کیوں کرتا ہے, ہمیں کیوں روکتا ہے گناہوں سے. لیکن ایک سچے مومن کی یہی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو نہ دیکھے, وہ دیکھے کہ میرا فرض کیا ہے, میں نے لوگوں کو حق راستے کی طرف لگانا ہے. تو گناہ وہ اسے کہتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کا, یہ بولیے مجھے بتائیں, اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ نہ کرنا. مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز نہ پڑھے. روزہ رکھنے کا حکم دیا, نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے. اگر حج کی استطاعت ہے, حکم دیا ہے, نہیں کرتے. ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا ہے, حلال کھانے کا حکم دیا ہے, ہم اس کی پرواہ نہ کریں, یہ گناہ ہے. اسی طرح سے اگر کسی کام سے روکا ہے کہ حرام نہ کھاؤ, جھوٹ نہ بولو, بددیانتی نہ کرو, کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو, سود نہ کھاؤ, اپنی نظر کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو, اسے باہر نہ آنا, یہ گناہ ہے, یہ گناہ کی تعریف ہے. اب گناہ دو طرح کے ہیں. ایک ہے گناہ کبیرہ, جسے کہتے ہیں بڑا گناہ, گناہ کبیرہ, بڑا گناہ. ایک ہے گناہ صغیرہ, اس کو چھوٹا گناہ کہتے ہیں. یہ موٹی سی دو قسمیں ہیں گناہ کی, گناہ کبیرہ اور گناہ. اس کو یاد کر لیں, یہ بڑا آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور صغیرہ گناہ کون سے ہیں؟ صغیرہ کا معنی چھوٹا اور کبیرہ کا معنی بڑا. تو بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ کون سے ہیں؟ ہم سب کو اس کی پہچان ہونی چاہیے. پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہم گناہوں سے رک نہیں رہے, پتہ ہی نہیں یہ گناہ کا درجہ کیا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا. یہ آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ آپ سے پوچھتا ہوں, یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے؟ اگر آپ کو پتا ہوتا تو پوری مسجد والے بول اٹھتے. سچ نہ بولنا, جھوٹ بولنا, اسی طرح سے نظر کی حفاظت نہ کرنا, یہ کبیرہ گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا, یہ صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. ہمیں پہچان ہونی چاہیے. آج اس گفتگو میں یہی پہچان کروانا چاہ رہا ہوں. میں امید رکھوں گا کہ آپ کم از کم اپنے ذہنوں کے اندر یہ موٹے موٹے گناہوں کو اچھی طرح سے بٹھا دیں گے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. اور ان گناہوں کے بارے میں بتانے سے پہلے اللہ پاک کا فرمان بھی آپ تک پہنچا دوں. اللہ پاک فرما رہا ہے,
ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. سورہ نساء. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، اے میرے بندو میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، کہ جو بھی یہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، اپنا دامن بچا لو، بڑے تو صغیرہ نہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے یہ اس کا کرم ہے. چھوٹے گناہوں کا ذکر نہیں فرما رہا، فرما رہا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر ان سے تم بچ جاؤ تو میرا وعدہ یہ ہے نکفر عنکم سیئاتکم، جو چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ ہوں گے ان کو میں خود ہی معاف کر دوں گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، وہ تمہارے بے شک گناہ ہوں گے چھوٹے چھوٹے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں جنت میں داخل فرما دوں گا. اب ہماری کوشش تو ہونی چاہیے کہ کم از کم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں. بڑے گناہ کی دو قسمیں ہیں. پہلے دو قسمیں ہیں، ایک گناہ بڑا کبیرہ، ایک صغیرہ. اور پھر جو کبیرہ گناہ ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ کبیرہ گناہ ہے جس کا تعلق ہے حقوق اللہ سے، اللہ کے حقوق سے. نماز پڑھنا، حج کرنا یہ حقوق اللہ ہے، روزہ رکھنا یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے. اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. یہ دو قسمیں ہیں بڑے گناہوں کی. بتا اس کے بارے میں بھی ذہن میں رکھ لیں، جو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اگر میرے حقوق میں کوئی کمی رہ گئی، کسی بھی وجہ سے کمی رہ گئی، تو یہ میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں تو کسی کو سزا دوں کہ میرے کہنے کے باوجود وہ بات نہ آیا، یہ بھی اس کا کرم ہے. میں چاہوں تو سزا دوں، چاہوں تو میں معاف فرما دوں. لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ میرے اختیار میں نہیں، وہ میں نے اس کا اختیار اپنے بندوں کو دیا ہے کہ جس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. گویا حقوق العباد کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. لہذا وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے اس کے بارے میں اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ گناہ چھوٹے گناہ جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا عرض کر دوں، پھر بڑے گناہ کی طرف ہم آتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا جب بڑے گناہوں کی فہرست آپ کے سامنے آتی ہے. جو ان فہرست میں نہیں، وہ سارے چھوٹے گناہ ہیں. تو چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک آٹومیٹکلی نظام قائم کیا ہے. وہ نظام کہ 5 وقت کی نماز کا قیام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشکوٰۃ شریف کہ 5 نمازیں اور اسی طرح سے نماز جمعہ، یہ نظام جو ہم نے قائم فرمایا ہے اس میں یہ ہے کہ 5 نمازیں جو پڑھتے ہو، ایک فجر کی پڑھی اور فجر سے لے کر ظہر تک جو بھی تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے، اگلی نماز کے پڑھنے سے درمیان والے گناہ معاف ہوتے جائیں. تم معافی مانگو نہ مانگو، لیکن جب تم آگے اگلی نماز پڑھو گے درمیان والے گناہ معاف ہو جائیں گے. ظہر پڑھی، اس کے بعد یہ پھر کوئی غلطی ہو گئی، پھر اثر پڑھو گے، اثر پڑھنے سے وہ بھی گناہ معاف. یہ بھی اس کا گویا نمازیں ہمارے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح سے جمعہ پڑھا تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک
یہ اس سے بھی زیادہ وسعت پیدا فرماتی ہے۔ اگر وہ گناہ جو نمازوں کی وجہ سے نہیں معاف ہو چکے تھے، اب نماز جمعہ ہم نے آ کر پڑھا، تو جو اس سے پہلے پورا ہفتہ تمہارے گناہ رہ چکے ہیں جو ابھی تک معاف نہیں ہوئے تھے، وہ جمعہ کی ادائیگی کی وجہ سے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہذا ان دو جمعوں کے درمیان یہ سارا گناہوں کا سلسلہ گناہوں کی وجہ، جمعے کی ادائیگی کی وجہ سے وہ معاف ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا۔ لہذا خوش نصیب ہے وہ نمازی حضرات، جمعہ پڑھنے والے حضرات، کیونکہ صغیرہ گناہ اللہ پاک خود بہت ہی ان کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن اس کے گناہ خود بہت ہی معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اس کا کرم ہے۔ پھر ہمیں 5 وقت کی نماز جمعہ پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ اب کبیرہ گناہ، اس کے بارے میں اب سارے تو نہیں بیان کیے جا سکتے، لیکن موٹے موٹے چند ایک گناہوں کی صرف موٹی موٹی کی فہرست آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہی آپ یاد کر لیں، وہی فی الحال آپ کے لیے کافی ہوگی۔ بہتر تو یہ ہے ایسے موقع میں ڈائری ہوتی ہے آپ کے پاس، آپ یہ لکھ دیں۔ اب کبیرہ گناہ ہے کتنے؟ ایک روایت میں 7 گناہوں کا ذکر ہے کہ 7 گناہ ہیں جن کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ 7 گناہ بڑے گناہ ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں پہلی جلد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 مہلک چیزوں سے، مہلک کاموں سے بچو۔ اس سے مراد علماء نے 7 کبیرہ گناہ دیے اور ان کا ذکر بھی کر دیا ہے 7 گناہوں کا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ مفسر قرآن ہے حضور کے دور کے، یہ تاریخ کے اندر سب سے پہلے مفسر ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر ہوئی اور جن کی تربیت خود حضور نے فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ لہذا گناہوں کی فہرست وہ زیادہ جانتے تھے کیونکہ حضور کے یہ شاگردی ہیں، لہذا انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہ 70 کے قریب ہے، 70 کے قریب ہے کبیرہ گناہوں کی تعداد، بعد میں 17 بھی لکھی ہیں، 17، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 70 کے قریب ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا گناہ، یہ ابھی سے میں موٹی فہرست بتانے لگا، گناہوں کے اثرات، یہ اصل موضوع ہے ہمارا، اصل موضوع کی طرف ہم اگلے جمعہ ہیں کہ گناہوں کا اثر کیا ہوگا۔ آج صرف بتانا ہے پہلی طرف یہ گناہ بڑے بڑے ہیں کون سے، لیکن ان کا اثر کیا ہوگا اگلے جمعہ۔ سب سے پہلا گناہ، اگر آپ اس سے پوچھو بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے، کیا جواب ہے؟ پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا پہلا گناہ، پہلے درجے کا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن گناہوں کے معاف کرنے کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے وہ شرک نہیں، شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں چاہے تو، لیکن شرک کے بارے میں اس نے خود ہی اعلان فرما دیا، ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ، اس کی تفصیل ہے قرآن پاک میں کہ جو بھی شرک کرتا ہے وہ کسی بھی صورت میں مشرک کے لیے کسی بھی حال میں نہ اس کی شفاعت ہے نہ اس کی بخشش ہے، اس لیے شرک سے بچیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سارے دوست سے یقیناً بچتے ہو، لیکن ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے، یقیناً میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی مشرک نہیں، کوئی شرک نہیں کرتا، آپ انشاءاللہ کیا دیں گواہی تو ہو جائے گی، لیکن بعض اوقات ہم ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں وہ شرک ہوتا نہیں، لیکن شرک کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، شرک نہیں ہوتا، ہم شرک کر بھی نہیں رہے ہوتے،
لیکن مشابہت اس کی شرک کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ بتا سکتے ہیں مثال کوئی آپ؟ جی. اور یہ کام ہم اہل سنت کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے، لیکن بے شمار چاہے لوگ کر رہے ہیں. کوئی اپنے پیر صاحب کو جا کر سجدہ کرتا ہے. ایسی ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے، کئی ویڈیو دیکھی ہوں گی آپ نے کہ انہیں اپنا سر، یہ ماتھا اپنے پیر کے قدموں پر رکھا ہوا ہے. میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے. آدمی جو کر رہا ہے وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. لیکن نہ جاننے کی وجہ سے وہ اس حرکت میں مبتلا ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں شرک سے مشابہت. وہ اس کو عقیدت سمجھتے ہیں کہ میں پیر صاحب کی عقیدت کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہو تو میں تو شرک نہیں کرتا، لیکن دوستو نہ سمجھنے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہے. جو اس کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے، قبر پہ چلے گئے، کسی بھی مزار پہ چلے گئے، وہاں جا کے آپ نے ماتھا رکھ دیا، پیشانی رکھ دی، یہ شرک سے تشبیہ ہے، مشابہت ہے شرک سے. اگر اس شخص سے پوچھیں گے تو کہے گا میں تو خدا جیسا نہیں سمجھتا، لیکن کام وہی کر رہا ہے جو مشرک کرتے تھے، مشرکوں جیسا کر رہا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشرکوں جیسا کام کر رہا ہے، مشرک ہے نہیں لیکن اس کا کام مشرکوں والا ہے. اسی طرح کے اور کام. ہمیں ایسی چیزوں بھی بچنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی کو دیکھ کر موقع ملے ہمیں دکھ ہوتا ہے. ایسی ویڈیوز دیکھ کر، ایسے پروگرام دیکھ کر جو سراسر دین کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں. نہ ایسے پیر کو حیا کی ہے، ایسا پیر کہلانے کا مانیں گے آپ ایسے پیر کو؟ جائیں گے آپ ایسے پیر کے پاس؟ آپ کے بگڑے ہوئے سارے کام سمجھ جائیں اس کے پاس جانے کی بات. جاتے اسی لیے نا کہ میرا کام وہاں بن رہا ہے، جو رکاوٹیں تھیں وہ ساری دور رہی ہیں. اب اس کی وجہ سے کوئی لالچ کی وجہ سے جاتا ہے، وہ کوئی نظر آتا ہے، یہ تو تب کچھ جاتا ہے. ایویں کون کسی کو جاتا ہے؟ کچھ ہے ہی نہ کہ کوئی کچھ اس وجہ سے جا رہے ہیں. لیکن کیا اس کے پاس جانے کے باوجود اگر کام آپ کے بن گئے، رکاوٹیں دور ہو گئی، تو کیا آپ کس کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے؟ پیشانی رکھ دیں گے؟ سجدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیم. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا. معبود اور ایک ہی عبادت میں سے کوئی ہے، وہی معبود حقیقی ہے، کبھی بھی جائز نہیں رہا. لہذا ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں، میں مسجد گارڈن ٹاؤن کے اندر اعلان کر رہا ہوں کہ سجدہ عبادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ سے حرام ہے. سجدہ تعظیمی پہلے امتوں میں یہ جائز تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع فرما دیا. لہذا کسی کو بھی کتنا بھی پہنچا ہوا ہو، آپ اس کے سامنے پیشانی ہرگز بولے تو صحیح، کتنا ہی وہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، کتنا ہی پہنچا ہوا ہو، اشارہ کرے آپ کی تکلیف دور ہو جائے، یاد رکھو وہ خدا نہیں ہے. لہذا یہ مشابہت اختیار نہ کرے، یہ شرک کی مشابہت ہو جائے گی. ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں بازارات میں جا کے ہمارے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. میں اس کا تو ذکر کرنا ہی نہیں چاہتا کہ جو دیکھ رہے ہیں لڑکے عورتیں اور مرد مل کے وہاں ڈانس کر رہے ہیں، وہ اس میں ذکر ہی نہیں کر رہا. میں تو بات کر رہا ہوں شرک کی. تو سب سے پہلا گناہ ہے شرک. شرک سے تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، لیکن ہر وہ چیز جو شرک کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہو، اس کو دیکھنے کے بعد کسی کو شک پڑے. ہمارے اہل سنت پر یہ دوسرے لوگوں کا ایک الزام ہے، یہ الزام اپنے اوپر نہ آنے دیں.
میں درخواست کر سکتا ہوں آپ سے، یہ درخواست میں کر رہا ہوں، کوئی ایسا موقع کسی کو نہ آنے دے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر انگلی اٹھائے کہ اہل سنت یہ کام کر رہے ہیں۔ نہ ہم ایسے پیروں کو مانتے ہیں، نہ ہی ہم اس قسم کی تعظیم کو مانتے ہیں، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اہل سنت کے اندر ہمارے عقائد میں اس قسم کی قطعی طور پر وہ گنجائش نہیں، وہ جاہل ہیں پیر بھی اور مرید بھی جو ایسا کام کر رہے ہیں۔ باقی کبیرہ گناہوں کی فہرست بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور اس کے اثرات آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ یہ تو صرف تمہید تھی جو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے، آپ اگر یہ کریں گے اس کا اثر کیا ہوگا ہماری دنیا میں، ہماری آخرت میں، یہ آپ نے بعد میں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔